19 ستمبر کو جو امتحان ہوا ہے کتابوں کا، اس میں ہمارے یہ محترم حضرت مولانا ارشد صاحب مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. عزیز ساتھیوں، آج آپ کے سامنے جو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، ابھی آپ کو معلوم ہے کہ اس سال 2023 میں 3 امتحان ہوئے ہیں. تو 19 ستمبر کو جو امتحان ہوا ہے کتابوں کا، اس میں ہمارے یہ محترم حضرت مولانا ارشد صاحب 19 ستمبر کتاب کے امتحان میں پاس ہوئے. اس کے بعد پھر 1 اکتوبر کو ان کا قرآن پاک کا امتحان ہوا، اس میں یہ حضرت پاس ہوئے. تو ان حضرت کو یہاں لانے کا مقصد یہی ہے کہ پہلے بھی کافی ساتھی آپ کے سامنے لائے گئے کہ کارگزاری آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا امتحان کی تیاری کرنے کا موقع اور آسان فراہم ہو سکے. تو اگلی بات بعد میں کریں گے، سب سے پہلے حضرت کا ہم قرآن پاک سنتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن. آپ نے حضرت کی تلاوت سماعت فرمائی، اسی طریقے سے حضرت نے امتحان میں پڑھا ہے. اب آپ سنیے اور دیکھیے. تو حضرت مولانا ارشد صاحب یہ ماشاءاللہ پچھلے سال اکتوبر میں تشریف لائے حضرت یہاں قطر میں، اور کمپنی کا ویزا لے کر تشریف لائے. اور یہاں پر جب آئے تو ورلڈ کپ پچھلے سال ظاہر آپ کو پتہ ہے 2022 کا ورلڈ کپ تھا. تو ورلڈ کپ کی وجہ سے کافی پریشان ہے، اس لیے کہ رہائش کھانے کا بندوبست نہیں تھا اور کام کی پریشانی تھی. پھر باہر جیسے تیسے کر کے حضرت کو کام مل گیا. تو 2-3 مہینے یا 4 مہینے تک حضرت نے مزدوری کری، کام کرا، محنت کری. اس کے بعد پھر کام چھوٹ گیا، وہ کافی یہ پریشان رہے. اس کے بعد پھر یہ پاکستان چلے گا کچھ دنوں کے لیے. تو جب پتہ چلا کہ مئی میں امتحان ہو رہا ہے، تسجیل ہو رہی ہے، تو فوراً پاکستان سے انہوں نے تسجیل کری، اور یہاں مئی میں آ کر انہوں نے 23 مئی کو جو پہلا امتحان ہوا اس میں حضرت نے امتحان دیا. تو کتاب کے امتحان میں پاس ہو گئے. کتاب کے امتحان میں پاس ہونے کے بعد ان کو قرآن کی تاریخ ملی. تو جب قرآن پاک کی امتحان دینے گئے تو وہاں پر 5 سوال ان سے قرآن پاک کے سنے، مکمل امتحان لیا. لیکن آخر میں حضرت سے یہ عرض کر دیا گیا، اور جو لجنہ تھی، جو امتحان والے تھے، ممتحن تھے، کہ بھئی آپ کے ضاد میں مسئلہ ہے، آپ جائیے اور ضاد کو صحیح کر آئیے. تو ظاہر کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، بیچارے بہت پریشان ہوئے. پھر وہاں سے واپس آئے، پھر امتحان کی دوبارہ تیاری کرتے رہے، اب کب تسجیل ہوگی. تو اللہ کرنا ہوا کہ جو پچھلے امتحان میں 23 مئی میں رہ گئے تو ان کو دوبارہ تسجیل کا موقع مل گیا، اور حضرت نے دوبارہ تسجیل کری. تو 19 ستمبر کو دوبارہ کتاب کا امتحان ہوا ان کا. پھر 19 ستمبر کو انہوں نے دوبارہ کتاب کا امتحان دیا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کتاب کے امتحان جو ہیں آپ کیا ہو گیا، جو آپ کے سامنے نوعیت رکھی گئی ہے کہ تبدیل ہو گئی ہے. پھر بھی ماشاءاللہ انہوں نے محنت کری. میں ماشاءاللہ ان کی محنت کو سلام کرتا ہوں. ہمارے سامنے یہ ماشاءاللہ یہاں پر آئے گئے پڑھے. دیکھیں، یاد رکھیں، جو محنت کرتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، جو سستی دکھاتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. سارا کام محنت کا ہے. نہ آپ کی شخصیت، نہ آپ کی ذات، نہ آپ کی شکل، نہ آپ کی کچھ نہیں، آپ کی محنت ہے، آپ پاس ہو جائیں گے. ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت کری، کتاب میں ماشاءاللہ پاس ہو گئے. 1 اکتوبر کو ان کو قرآن پاک کے امتحان کے ڈیٹ ملی. تو 1 اکتوبر کو ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک کا امتحان بھی دیا، اور ماشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اپنی محنت سے یہ ماشاءاللہ اس میں پاس ہو گئے، اور بہت اچھے طریقے سے پاس ہوئے. اگلی کارگزاری حضرت سے ہی سماعت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا جائے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
محنت کی میں نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں پاس ہو گیا ہوں۔ تو جس طرح حضرت فرما رہے کہ میں 2022 میں اکتوبر میں آیا تھا، تو کمپنی کے ویزے پہ بمشکل مجھے 3-4 ماہ کام ملا، اس کے بعد بہت پریشانی رہی، لیکن اسی دوران میں ساتھ ساتھ کتابوں کی تیاری بھی کرتا رہا اور قرآن پاک کو بھی دہراتا رہا، یعنی قرآن پاک کی تیاری بھی میں نے برابر جاری رکھی، قرآن پاک کی تیاری بھی کرتا رہا۔ اس کے بعد میں پاکستان جب گیا تو پتہ چلا کہ عید کی مئی کے بعد مئی میں جو ہے وہ تسجیل کھل گئی ہے، تو میں نے وہاں سے اپنی تسجیل کروائی۔ تو تسجیل کے بعد مجھے موعد مل گیا، 23 مئی کو میں آیا، الحمدللہ کتاب کا امتحان دیا، اس میں پاس ہو گیا۔ قرآن پاک کا مجھے ڈیٹ دی گئی، جب قرآن پاک کی ڈیٹ میں گیا تو مجھ سے مکمل سوال کیے گئے جو ان کے اصول ہیں۔ الحمدللہ میں نے قرآن پاک سارا صحیح پڑھا، کہیں بھی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن آخر میں سورہ الم نشرح کے بعد مجھے یہ کہہ کے اٹھا دیا گیا کہ آپ کا حرف ضاد ٹھیک نہیں ہے، آپ جائیں اس کو جو ہے نا صحیح کر کے آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے دوسرا قرآن پاک کا اوقاف کا مطلب اصول یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک مرتبہ فیل ہونے کے بعد دوبارہ قرآن پاک کا موعد دیتے تھے، لیکن اب کی بار جو ہے نا یعنی اس دفعہ سے اوقاف کا اصول چینج ہو گیا ہے، وہ موعد نہیں دیتے، جو ساتھی قرآن پاک میں ایک مرتبہ رہ جائے تو اس کو دوبارہ کتابوں کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ اور کتابوں کا امتحان پہلے جو ہے وہ مطلب اب جو دو امتحان ہوئے 23 مئی کے بعد، 23 مئی تک امتحان صرف یہ تھا کہ سوال کے جواب میں آپ نے صحیح غلط کے نشان لگانے تھے، لیکن اب جو 2 امتحان ہوئے ہیں ان میں لکھنے کے بھی سوالات تھے۔ جو اب 19 ستمبر کو امتحان ہوا ہے اس میں تقریباً 16 سوال لکھنے کے تھے، تو ان میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ مثلا ایک سوال یہ تھا من احرم بفرض ثم قلبه نفلا، تو انہوں نے پوچھا ما حکمہ، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ تھا کہ صح ان اتصال الوقت والا لم یصح وبطل فرضہ، یعنی عبارت اپنے پاس سے لکھنی اب عبارت اپنی طرف سے یہ لکھنی تھی جو کتاب میں موجود تھی۔ اچھا، کچھ ساتھیوں نے ایسے اس وجہ سے بھی کچھ ساتھی فیل ہوئے ہیں، یعنی الحمدللہ ان کی کتابیں بہت اچھی یاد تھی لیکن فہم نہیں تھا، یعنی کتاب میں انہوں نے کتاب کو سمجھا نہیں تھا، کتاب کا مزاج سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، جو خالی حافظ ہیں میرا خیال ان کے لیے مشکل ہو جائے، ان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ ان نے بھی کافی سارے ساتھی ایسے بھی ہیں جن نے محنت کی اور سمجھا کتاب کو، تو الحمدللہ وہ پاس بھی ہو گئے۔ یعنی کتاب کو یاد کرنا دونوں کو، اعلام السنہ المنشورہ کو اور منار السبیل کو، دونوں کو حفظ کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اکثر ساتھی مجھ سے سوال پوچھتے ہیں جو اعلام السنہ المنشورہ میں بڑے بڑے سوال کے جواب ہیں، جی، تو میں نے اپنی ویڈیو میں ان کو جتنا جواب بتایا گیا ہے کیا وہ شافی کافی رہے گا امتحان میں؟ جی، کچھ ابھی ایسا ہے اب کی بار سے، یعنی 2 جو امتحان ہوئے ہیں اب یعنی ان سوالوں کے سے ہٹ کے بھی کچھ سوال آ رہے ہیں، لیکن ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اگلے بقیہ جو جواب ہے اس کو دیکھنا لازمی ہے، وہ پڑھنا ضروری ہے۔ حفظ اتنا یاد کرنا جتنا بتایا گیا اس کو حفظ کرنا، جی جتنا بتایا گیا ہے اتنا حفظ کرنا لازمی ہے، یعنی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا، اور باقی جو جواب ہے اس کو دیکھنا اور سمجھنا، پڑھ لینا ضروری ہے تاکہ وہ ان میں سے کوئی اگر سوال آئے تو آپ جواب دے سکیں۔ تو الحمدللہ 19 ستمبر کے امتحان میں جب امتحان دے کے نکلا، کتابوں میں جس طرح حضرت نے فرمایا میں نے الحمدللہ کوئی کمی نہیں کہی، رات کی نیند، دن کے کھانے، سب کچھ الحمدللہ ہم نے قربان کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ آج میں پاس ہو گیا ہوں۔ تو میں جب باہر نکلا، حضرت مولانا فاروق صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیسا ہوا امتحان فون پہ، تو میں نے کہا حضرت فیل ہونے کا شک بھی نہیں ہے، الحمدللہ پاس ہونا یقینی ہے۔ تو یعنی اتنا محنت کی جائے کہ یقین ہو جائے، اعتماد ہو جائے پرچہ ملنے کے بعد کہ جی یہ پرچہ میرے لیے آسان ہے۔ سب سے پہلی چیز محنت ہے۔ تو الحمدللہ پھر مجھے 1 اکتوبر کو میرے کو موعد ملا، تو میں قرآن پاک کے لیے گیا، تو وہی جو لجنہ کی ترتیب ہے، تو ان نے مجھ سے سب سے پہلے سورہ فاتحہ سنی، پھر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلا سوال میرا یہی تھا، تو دوسرا سوال تیسرا چوتھا پانچواں ترتیب سے ان نے سنا، اور اس کے بعد الحمدللہ ان نے پھر مجھے خود کہا کہ ماشاءاللہ شیخ آپ کی آواز اچھی ہے۔ کتاب میں سے کیا پوچھا آپ سے؟ جی، کتاب میں سے مجھ سے جو ہے نا سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ ارکان الصلاح کتنے ہیں، ترتیب سے بیان کرو۔ 14 کے 14 سنائے میں نے الحمدللہ۔ سوال عربی میں کرتے ہیں؟ جی عربی میں کرتے ہیں، یعنی وہاں پہ اردو کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی اور زبان کی نہیں، صرف عربی ہی چلے گی۔ صحیح ہے۔ تو اس کے بعد مجھ سے ان نے فقہ میں بھی پھر دوسرا سوال کیا ارکان الصلاح کے بعد کہ من ترک تشہد الاول ناسیا ما حکم الصلاح، تو پھر میں نے اس کا جواب دیا، پھر انہوں نے کہا من ترک تشہد الاول ناسیا وقام لرکعۃ الثالثہ ما حکم الصلاح،
پھر انہوں نے اس سے ہٹ کے پھر ایک اور سوال کیا اسی کو ہی کہ من ترک تشہد الاول ناسیا وقام لرکعۃ الثالثہ وشرع فی القراءۃ، حالانکہ عبارت ایک ہی ہے لیکن اس کے 3 جواب ہیں تھوڑا سا صرف تبدیلی کے ساتھ. تو الحمدللہ میں نے سب جواب دیے. ایک اور سوال انہوں نے طہارت سے کیا، اس کے بعد عقیدہ سے انہوں نے سوال کیے 5 سوال. اچھا 5 سوال کیے عقیدہ سے. سب سے پہلا سوال یہ تھا عقیدہ سے کہ ما معنی العلو. تو میں نے ان تینوں کے علو کے 3 معنی ہیں، علو فوقیتہ تعالی علی عرشہ و علو قہرہ فلا مغالب لہ و علو شانہ. تو جیسے میں نے پہلا جواب بولا علو فوقیتہ تعالی، تو مجھے کہا فوراً اس کی دلیل دو. تو اس کی دلیل پوچھی. پھر دوسرا جب میں نے جواب دیا تو انہوں نے کہا دوسرے کی بھی دلیل دو، تیسرے کی بھی دلیل دو. اس کے بعد مجھ سے 3-4 سوال اور کیے. تو اس کے بعد جو ہے مجھے جو ہے نا کہا کہ اپنا اذان دیجئے. تو اذن اذان الفجر کہا. تو بعض ساتھی جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ جی اذان کون سی دینی ہے، تو اذان فجر ہی دینی ہے وہاں پہ. تو الحمدللہ میں نے اذان فجر دی. ان کے بعد انہوں نے کہا اقامت دیں. اقامت کے بعد جو ہے نا پوری لجنہ نے یہ الحمدللہ مجھے کہا کہ شیخ مبروک، انت ناجح، انت موفق. تو میں نے وہاں بیٹھے ہی الحمدللہ دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور باہر جب میں وہاں سے نکلا لجنہ سے، اوقاف سے، دفتر سے، تو میں نے حضرت کا مولانا فاروق صاحب کا، چونکہ یہ میرے استاد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، تو میں الحمدللہ ان کے پاس مسلسل آتا رہا. ان نے مطلب یہ ہے کہ وہ جو امتحان کی ترتیب ہوتی ہے اس میں مجھے روزانہ یہ پرچہ کرواتے رہے. الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا. تو اور اس کے بعد دوسری عرض یہ ہے کہ کتابوں کے امتحان کے بعد بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو الحمدللہ ہم عالم ہیں. تو عالم میں بھی ہوں، لیکن میں علماء سے، آنے والوں سے یہی درخواست کروں گا کہ یہ مت سوچئے کہ ہم عالم ہیں. کتابوں کو اچھے سے یاد کیجئے. اس کے بعد جب کتابوں میں پاس ہو جائیں تو وہاں سے مطلب جہاں سے ہم آ رہے ہیں جس ملک سے، وہاں کی تجوید یہاں نہیں چلے گی. تو یہاں کتاب کا امتحان دینے کے بعد یہاں کے مشائخ کچھ ہیں تو ان کے پاس جو ہے نا مطلب حاضری دے کے وہاں تجوید کی اصلاح کروائی جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے مطلب جو حضرات یہاں آنے کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آنا آسان فرمائے اور ان کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے. ماشاءاللہ تبارک الرحمن. جی آپ نے حضرت کی گفتگو سنی اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور ہم پھر دوبارہ آخر میں حضرت کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں، اور بلکہ میں اپنے سامعین کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے ماشاءاللہ آپ کو امتحانوں میں کامیاب کیا. آپ کو، ہم کو، سب کو، اور آنے والے سننے والے اور جتنی تمنا رکھنے والے ہیں سب کو اللہ پاک امتحانوں میں، دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیاب کرے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.